فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Berbagai محترم برادران عزیز، قرآن کریم کی جو آیات تلاوت کی گئی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بنیادی مسائل ہیں، دین کے بنیادی مسائل، ان کا ذکر کیا اور یہ وہ مسائل ہیں کہ جو آدم علیہ السلام سے لگا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر دین کی اساس ہے، بنیاد ہے،
اور سر منہ ان مسائل میں کہیں کوئی فرق نہیں. دین سب کا ایک ہے، شریعت میں فرق ہوتا ہے. ایمان کا تعلق قلب سے ہے، اسلام کا تعلق ظاہری افعال سے ہے، ظاہری اعمال سے ہے. اور ایمان اور اسلام ان دونوں کے مجموعے کو دین کہا جاتا ہے. اصول دین آدم علیہ السلام سے لگا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک سر منہ ان میں کہیں کوئی فرق نہیں. جن میں ایک مسئلہ توحید کا ہے، ایک رسالت کا ہے، ایک معاد کا ہے. کہاں سے آئے، کیوں آئے، کہاں جانا ہے. توحید، رسالت، اور جانا ہے اللہ کے سامنے پیش ہوگا، معاد. یہ وہ بنیادی مسائل ہیں جس میں کہیں کوئی اختلاف نہیں ہے. اور تمام انبیاء علیہم السلام اسی چیز کو لے کر آئے. فرمایا کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. توحید، رسالت، معاد، یہ مسائل متفق علیہ ہیں. اور یہ وجہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کے سامنے یہ چیز پیش کی، قوم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. اور بہت معذرت کے ساتھ مجھے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ یہ تو مولویوں کے ڈرانے کا ڈھکوسلا ہے. اور کل ہی یہ بات ہو رہی تھی کہ مولویوں کے اوپر تو اعتراض کیا جاتا ہے کہ بھائی مولوی صاحب یہ ڈر اور خوف کی بات مت کرنا، ہمارے بچوں کو نیند نہیں آتی، ڈپریشن کا دور ہے. اللہ سے ڈر کی بات مت کرنا. بلڈ پریشر ہائی، شوگر اور خدا جانے کا کیا امراض. میٹھی میٹھی باتیں کیا کرو، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم. لیکن یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ جس سے ڈرانا مقصود ہے اس سے تو ڈر، اس کا ذکر بھی نہ کیا جائے. اور ہمارے اور آپ اور ہم اور آپ دوسرے کی گردنوں کے اوپر جو مسلط رہتے ہیں، اسی خوف اور دہشت کی بنیاد کے اوپر مسلط رہتے ہیں. ایک موقع کے اوپر غلط، ایک موقع کے اوپر صحیح. آخر دہشت ہی تو پھیلائی ہوئی ہے، پروپیگنڈا ہی تو ہے، پوری دنیا کو خوف کی لپیٹ میں لیا ہوا. اور اسی بنیاد اور اسی بیس کے اوپر ہم اور آپ حکومت کرتے ہیں دوسروں کے اوپر، ڈرا کر، دھمکا کر. تو یہاں یہ صحیح اور درست اور جائز ہے. اور جہاں اللہ کا حق ہے واقعات اور ڈرنا چاہیے، اس سے معلوم ہوا کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان ہی نہیں لائے. اور میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر ایک کا خوف دل میں آ جائے تو پھر ہر ایک کا خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے. اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف
یہ ایمان کی بنیاد ہے، اور سر فہرست اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ۔ یاد رکھیے گا اور میری اس بات کو اپنی دلوں کی تختیوں کے اوپر لکھ دیں کہ اللہ اپنے آپ سے ڈراتا ہے، اور اس مسئلے کو صاف الفاظ کے اندر بیان کیا، فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جنت میں جانے کے تو ہم میں سے ہر ایک خواہش مند ہے، لیکن کیا بغیر ڈر کے وہ ممکن ہے؟ اللہ نے اپنے ڈر کے ساتھ اور اپنے ڈر کو سامنے رکھ کر پھر جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا اس قید کے ساتھ، جس سے روکا اس سے رکے، اللہ سے ڈر کر رکے، اس قید کے ساتھ مشروط کیا ہے دخول جنت کو۔ جنت اس قدر سستی نہیں، راہ گزر یہ دنیا ہے، یہ بستی نہیں، جاؤ عیش و عشرت و مستی نہیں، جگہ کی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا۔ جنت میں جانا آسان نہیں ہے، اس کی شرائط ہیں، اس کے اصول ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فیصلہ فرمایا، جنت میں جانے کے تو ہر شخص، اللہ کا ولی، اللہ کا دوست بننے کا تو ہر شخص کے دل میں یہ امنگ ہوتی ہے کہ میں بھی اللہ کا دوست بن جاؤں۔ اللہ تعالیٰ کسے دوست بناتے ہیں یہ بھی سن لیجیے۔ فرمایا کہ تابلا برکت سے قضا نہ کنیم، تابلا برکت سے قضا نہ کنیم، نام او راز اولیاء نہ کنیم۔ لمحہ لمحہ قدم بقدم تمہیں آزمایا جائے گا، تمہارا امتحان لیا جائے گا، تمہارا اختبار ہوگا، تمہاری آزمائش ہوگی، کبھی کسی شکل میں، کبھی کسی صورت میں، کبھی انداز حالات میں۔ فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کبھی بیماریوں کی شکل میں، کبھی اموال کی کمی کی صورت میں، کبھی افلاس دیکھ کر۔ مولانا روم فرماتے ہیں، فرمایا کہ تابلا برکت سے قضا نہ کنیم، ہم کسی کو اس وقت تک اپنے اولیاء کی فہرست میں شامل نہیں کرتے اور اولیاء کی فہرست میں اس کا نام نہیں لکھتے۔ تابلا برکت سے قضا نہ کنیم، نام او راز اولیاء نہ کنیم، جب تک کہ آسمان نہ لیں، پرکھ نہ لیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے اشد الناس بلاء الانبیاء، اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ جن کی آزمائش ہوتی ہے، سب سے زیادہ جن کی زندگی فتنوں سے دوچار ہوتی ہے، مشکلات کا شکار ہوتی ہے، کہ ان کا سانس لینا بھی اس کرۂ ارضی کے اوپر شاید عذاب ہوتا ہے۔ اشد الناس بلاء الانبیاء، انبیاء کا طبقہ ہے۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں، وہ اللہ کے دوست سے بڑی عیش سے گزرتی ہوگی۔ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل ثم الامثل، اور ایک روایت کے اندر ثم العلماء، سب سے زیادہ آزمائشیں اور فتن اور مشکلات سے دوچار بنی نوع انسان کا جو طبقہ ہوتا ہے، اس کے اندر اہل علم اور علماء کا طبقہ ہے جو متبع سنت۔ گویا کہ وہ بالکل بنی نوع انسان اور اس برادری کے اندر بالکل اجنبی ہے، ہم انہیں نہیں پہچانتے تو ہمیں نہیں پہچانتے۔
بصری رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے پوچھا حضرت صحابہ کیسے تھے؟ صحابہ کیسے تھے؟ کیا شان تھی صحابہ؟ فرمایا کہ اگر تم صحابہ کو دیکھتے، ان کے حالات کو دیکھتے، تو تم یہ کہتے کہ اس دنیا کے آدمی نہیں ہے، یہ مجنون ہیں، یہ پاگل ہیں۔ اور اگر صحابہ تمہیں دیکھتے تو یہ کہتے کہ تمہارا آخرت کے اوپر ایمان نہیں۔ حضرت حسن بصری تابعین میں سے ہیں، آج کی بات نہیں کرتا، ہم اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ مولانا روم فرماتے ہیں، اور خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مولانا روم نے اصل میں اسی کا ترجمہ کیا ہے، فرمایا کہ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ کیا صرف یہ دعویٰ کر دینا کہ ہم اہل ایمان میں سے ہیں، اللہ کی سے محبت کرنے والے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، کیا یہ چیز ان کی نجات کے لیے کافی ہے کہ ہم آزمائیں گے نہیں کہ یہ اپنے دعوے میں سچے بھی ہیں یا نہیں؟ آزمایا جائے گا، آزمائش ہوگی، پرکھا جائے گا۔ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اصولی طور پر جو نبی اور پیغمبر بھی آئے ہیں وہ اسی چیز کو لے کر آئے ہیں، توحید، نبوت اور رسالت اور آخرت۔ چنانچہ مکہ مکرمہ کا ایک شاعر ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر رہے ہیں، وہ اپنی ماں کو خطاب کر کے کہتا ہے، کیا نہیں یہ نئی کہانی ہے، اللہ کو ایک مانو، کہتے ہیں مجھے رسول مانو، آخرت میں پیشی ہوگی، آئے گے بہت سے، یہ بھی آئے چلے جائیں گے، وقتی بات ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حیات ثم موت ثم بعث، یہی تو فلسفہ ہے نا، زندگی اس دنیا سے رخصت ہو جانا اور جانے کے بعد پھر اللہ کے سامنے حاضری پیشی، حیات ثم موت ثم بعث، شاعر کہتا ہے حدیث خرافت یا ام عمری، یا کوسلا ہے افسانہ، کھاؤ پیو عیش کرو، بچے پیدا کرو اور چلتے بڑھو، یہی ہے دنیا، یہی ہے دنیا کی ریت۔ آتے دوسرے کی زندگی گزارو اور رخصت ہو جاتے، لیکن مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اور ایک ایک لمحے کا، ایک ایک عبادت کا، ایک ایک کام کا، ایک ایک انعام کا اللہ کے سامنے جواب دینا۔ وہ کہتے ہیں یہ سب ڈرامہ ہے، حدیث و خرافت، اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے، اپنے آپ کو قوم کے اندر اجاگر کر کے اپنے آپ کو پہچانوانے کے لیے۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ بنیادی چیز ہے کہ جو آدم علیہ
الصلوۃ والسلام سے لگا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک سب میں متفق اور متحد. مسئلہ توحید، مسئلہ رسالت اور اس دنیا سے جانا ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے سرخرو ہونا وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کو انسان اختیار کرے پیشی کے دن. اللہ تعالیٰ کہے ہم نے تمہیں بخش دیا اور معاف کر دیا. ارے مولانا صاحب کی کیا بات آپ نے کی؟ اللہ بڑا غفور رحیم ہے. کیسے قوانین، کیسا اصول، وہ کسی قانون کا محتاج نہیں. لیکن یاد رکھیے گا کہ اللہ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اللہ کی کسی سے کوئی قرابت داری نہیں ہے. اللہ کا اگر بنی نوع انسان کے ساتھ معاملہ ہے وہ اصول کی بنیاد کے اوپر ہے، رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں، تعلق داری کی بنیاد پر نہیں. اور اصول کیا ہے کہ جو اس دنیا کے اندر رہنے کا ہم نے طریقہ بتایا، آیا اس طریقے کے مطابق بسر کر کے آیا ہے یا نہیں. اگر اس طریقے کے مطابق زندگی بسر کی ہے، ہمارے یہاں وہ معزز ہے، محترم ہے، مکرم ہے. اور یہی چیزیں بتانے کے لیے اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے، اور سب سے آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں یہی بتانا چاہتا ہوں، آج کا یہی موضوع کہ اصول دین ایک ہی ہے، شریعت مختلف ہے. ایک شریعت موسوی ہے، ایک شریعت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے. ملت ابراہیمی ہے، اور ایک شریعت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، ایک شریعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو دین میں اور ملت میں کوئی فرق نہیں ہے، اصول کے اعتبار سے متحد. اور جو اصول کے مقتضیات ہیں، کیا ایمان کا تعلق، میرے دوستوں اور بزرگوں ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا، دل کے ساتھ ہے، قلب کے ساتھ ہے، آنکھوں کے ساتھ نہیں، کانوں کے ساتھ نہیں، زبان کے ساتھ نہیں، ہاتھوں پیروں کے ساتھ نہیں، وہ دل کی دنیا. ایمان کہا جاتا ہے انقیاد باطنی، کہ اللہ کی توحید، اللہ کے وجود، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور نبی اور پیغمبر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا ہے. اس کے علاوہ کا دل کے اندر کبھی کوئی خیال بھی نہ آئے، ایسا مضبوط اور مستحکم، اس کے تصور سے بھی وہ کام اٹھے. اسے ایمان کہتے ہیں. اب اس ایمان کے کچھ تقاضے بھی ہیں جس کو عمل کہا جاتا ہے. جگہ جگہ قرآن کریم کے اندر اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا، شاید ہی آمنو اہل ایمان کے ساتھ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں اعمال صالحہ کا ذکر ہو. یہ اعمال صالحہ کیا چیز ہے؟ رسومات ہیں، کلچر ہے، یہ کوئی کسی قوم کی نمائندگی کرتے ہیں. مجھے یاد آیا
ارے صاحب ایک دوسرے سے ہم اور آپ ملتے ہیں، آپ سلام کہیں یا گڈ مارننگ کہیں، آپ سلام کریں یا ہائے ہائے کریں، آپ وعلیکم السلام کہیں یا بائے بائے کریں. ایک صبح کا سلام ہوتا ہے، ایک رات کا سلام ہوتا ہے. کہنے والوں نے یہ کہا آپ سلام کریں یا ان الفاظ میں ایک دوسرے کو مرحبا کہیں، بات ایک ہی ہے میرے دوستوں اور بزرگوں. یہ رسومات نہیں ہے، یہ شریعت ہے، یہ دین ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اخلاق ہیں، دکانداری نہیں ہے. ایک ایک کام کا طریقہ بتایا ہے، رسم نہیں ہے کہ اس موقع پر یہ، اس موقع پر یہ، اس موقع کے اوپر یہ. سلام کرنا ملتے وقت، رخصت ہوتے وقت، جب گھر میں آ رہے ہیں، جب گھر سے جا رہے ہیں، یہ اس وقت کا تقاضا نہیں ہے. یہ ایمان کا جرم ہے، ایمان کا مطالبہ ہے کہ جس ایمان کے تم دعوے دار ہو اپنے دل سے، اس اللہ نے اپنے کلام قدیم کے اندر یہ حکم دیا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. ایمان نہیں ہے، کلچر نہیں ہے. کسی قوم کی کوئی خاص، ہندو قوم کی ایک تہذیب ہوتی ہے، یہودی قوم کی ایک تہذیب ہوتی ہے، نصرانی قوم کی ایک تہذیب ہے، بدھ مت کی ایک تہذیب ہے. ارے چلو مسلمانوں کی بھی ایک تہذیب، ایسا نہیں. یہ ایمان کا تقاضا ہے. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. جب گھر میں آؤ گھر والوں کو سلام کرو، اللہ کا حکم ہے. یہ ایمان کا تقاضا ہے. گھر میں داخل ہونے کا وظیفہ نہیں ہے. اگر تم دل سے مومن ہو یہ کر کے دکھاؤ. اگر دل کے اندر ہے ایمان ہے، زبان کے اوپر ہے وہی اقرار باللسان ہے، اعضاء و جوارح کے اوپر ہے عمل بالارکان. ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں، دایاں پاؤں پہلے رکھتے ہیں، بایاں پاؤں بعد میں رکھتے ہیں. مسجد سے باہر جاتے ہیں، بایاں پاؤں پہلے، دایاں پاؤں بعد. بیت الخلاء میں جاتے ہیں، جب جاتے ہیں بایاں پاؤں پہلے، دایاں پاؤں بعد میں. جب باہر آتے ہیں دایاں پاؤں. دین کا تقاضا ہے، کیونکہ ہم دعوے دار ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسجد میں داخل ہونے کا یہی طریقہ بتایا، اور بیت الخلاء میں داخل ہونے کا یہی طریقہ بتایا. اگر تم محبت کے دعوے دار ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہو، تو تمہارے ایمان کا جو تمہارے دل کے اندر ہے وہ تقاضا کرتا ہے اس عمل صالح کا، کہ اگر اس کا تعلق زبان سے ہے تو زبان سے ادا کرو، کیا اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اقرار باللسان. اور اگر اس کا تعلق اعضاء و جوارح سے ہے، آنکھوں سے ہے، کانوں سے ہے، ہاتھوں سے ہے، پیروں سے ہے، کر کے دکھاؤ، تاکہ تمہارا دل بھی مومن ہو، تمہاری زبان بھی مومن ہو، تمہارے ہاتھ اور پیر بھی مومن ہو، اور وہ شہادت دیں. ایک شاعر کہتا ہے، فرمایا کہ یہ آنکھیں مجھے کس نے دی ہیں، یہ کان مجھے کس نے دیے، یہ ہاتھ مجھے کس نے دیے ہیں، یہ پیر مجھے کس نے دیے ہیں، اللہ نے دیے.
اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی جو سب سے پہلی سورت کی سب سے پہلی آیت ہے اس میں جتاتی یہ ساری باتیں جتاتی ہیں. فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ پورے دین کا خلاصہ ہے, پورا دین ہے. کیوں؟ اللہ کی تعریف فرما رہے ہیں, اللہ کی تعریف کرو. اللہ تعالیٰ مستحق تعریف ہیں, اللہ کی تعریف بنتی ہے, وہی مستحق ہیں, کوئی اور مستحق نہیں ہے اللہ کے علاوہ تعریف کرو. ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے, حقیقی تعریف اللہ کے لیے ہے. کیوں؟ آپ سمجھیں, اس وجہ سے کہ وہ رب العالمین ہے, عدم سے وجود میں لائے. نہیں تھے, پیدا کیا. لاشا پیدا نہیں کیا, باصلاحیت پیدا کیا. ایسا انٹرنیٹ کا نظام اندر جاری کیا ہے کہ ہم اب اس کے سگنل چاہے بیداری میں ہو چاہے خواب میں ہو وہ پتہ نہیں ہوتے. ہمارے اور آپ کے سگنل تو صاحب وہ 5 میل دور ہے مرکز سے, سگنل نہیں آ رہا. لیکن دل کے اندر ایسا مرکز پیدا کیا ہے. میرے دل میں یہ بات آئی ہے, بھائی کہاں سے سگنل ملا, کہاں سے آ گئی, کون سے روابط ہیں, کون سے تعلقات ہیں. اور یہ میری امنیت نہیں ہے, ہر ایک کا. کبھی اسے مسلمان کے ساتھ خاص نہیں ہے, بنی نوع انسان کو اللہ نے یہ جوڑ ایک رابطہ اقدار دیا. کوئی ڈاکیہ لے کے آیا, دروازہ کھٹکھٹایا, یہ پیغام آیا, کہاں سے آ گئی, کس راستے سے آ گئی, اندر سے پیدا ہو. فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین, کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی تعریف کرو. بھائی کیوں تعریف کریں, کیوں حمد کریں؟ وہ باکمال ہے, عظم سے وجود میں لایا, ایسا باصلاحیت وجود میں لایا ہے کہ عقل حیران ہوتی ہے. کیوں تعریف کریں؟ کیوں؟ اس وجہ سے کہ الرحمن الرحیم, ہر نعمت وہی اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں. وہ نعمت بڑی ہو یا چھوٹی ہو, فوری ملے یا بعد میں ملے, ہر قسم کا انعام, ہر قسم کا احسان. کوئی انسان کسی کو کچھ نہیں دے سکتا, نہ کوئی کسی کو دے سکتا ہے اللہ کے علاوہ, نہ کسی سے کوئی چھین سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا دیا قرآن کریم کے اندر, قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء. اور اسی کو حدیث میں کہا اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اگر اللہ کسی کو دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا, اللہ تعالیٰ کسی سے روک لے کوئی دے نہیں سکتا. بڑے سے بڑا انسانوں کے اندر بڑے سے بڑا نافع کوئی کسی کو نفع پہنچا نہیں سکتا, کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. اور جب ایسی عظیم طاقت ہے تو تعریف بھی اسی کی بنتی ہے. اور یہ اس کا جو اقتدار ہے صرف دنیا کی حد تک نہیں ہے بلکہ قیامت کے اندر. تو یہ اقتدار اتنا عام ہوگا کہ یہاں تو ہم اور آپ مداخلت کر بھی لیتے ہیں, وہاں کسی کو مداخلت کی اور پر مارنے کی اجازت نہیں ہوگی. الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. کہ اگر اللہ ہی کہے ہاں بھائی کیا کہہ رہے ہو, اور بات بھی معقول کرے تو بڑی سنوائی ہوگی, کسی کو بولنے کی اجازت ہو. ایسا مالک, اس کا اقتدار اتنا اعلیٰ ہے. تو فرمایا کہ ہر چیز ہم نے دی اور اسی وجہ سے ہم غور نہیں کرتے ہیں. گھر سے باہر نکلے, گھر کے اندر آئے,
تالا کھولیں، تالا بند کریں. ہماری تربیت کی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. کل امر ذی بال لم یبدا فیہ ببسم اللہ الرحمن الرحیم فہو افطر. گھر میں آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آئے، کیونکہ گھر اور گھر والے کس نے کیے ہیں؟ اللہ نے دیے. بسم اللہ تو پڑھے نا. چنگیز خان اور ہلاکو خان کی طریقے سے دہشت مچاتا ہوا، دروازہ پیٹتا ہوا گھر میں داخل ہو رہا ہے، اور پھر کہے کہ صاحب گھر کا سکون برباد ہو گیا، گھر کا سکون تو برباد ہوگا. کیا اس طریقے سے آئے تھے تم جس طریقے سے اللہ نے کہا گھر میں آنے کے لیے؟ کہ جس سے رافت پیدا ہوتی ہے، جس سے شفقت کے، جس کے اندر شفقت کا عنصر ہوتا ہے، جس سے جو محبت کا علم بردار. دہشت تو تم نے خود پیدا کی. اللہ کے نام کے علاوہ شیطان کا طریقہ اختیار کر کے جب تم گھر کے اندر داخل ہو گے، گھر کا سکون تو تباہ و برباد ہوگا. یہ خیال است و محال است و جنون کہ راستہ شیطانی ہو اور ہم کہیں کہ ہمارا دل مطمئن ہے. یہ دو چیزیں ایک جگہ نہیں ہو سکتی. تو فرمایا کہ جب کسی کام کا آغاز کرو، کیوں؟ اس وجہ سے کہ جس کام کا تم آغاز کرنے کے لیے جا رہے ہو، یاد رکھو وہ تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، اسے ہم عدم سے وجود میں لائے، تم تک ہم نے پہنچایا ہے، تم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہو. تمہاری صلاحیتیں ہم نے پیدا کی ہیں، ان صلاحیتوں کو ہم بروئے کام لا رہے ہیں. لہذا جب کسی کام کا آغاز کرو، کس سے کرو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم، ہر قسم کی نعمتیں دینے والی ذات. بڑی نعمت ہو یا چھوٹی نعمت ہو، اس کا تعلق اس دنیا سے ہو یا آخرت سے، فوری ملے یا کچھ وقت کے بعد ملے، اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تو یہ ان کا حق ہے کہ پھر اس کام کے اندر جو تو قدم ڈال رہے ہو تو اللہ کے نام کے ساتھ اس کا آغاز کرو، اللہ کے نام کی مدد سے. وہ چیز پیدا ہی اس نے کی، تم نے نہیں پیدا کی، اللہ کے علاوہ کسی اور نے پیدا نہیں کی. معرض وجود میں وہی لایا ہے، تمہیں اس کے استعمال کا قابل اسی نے بنایا ہے، اسی نے وہ چیز تمہارے قبضے میں دی ہے، اس کا حق ہے، اسی کے نام کی برکت سے اس کو تم استعمال کرو. بس اگر یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو پھر بتایا کہ جو بنیادی طور پر توحید، رسالت، مبدأ اور معاد یہ متفق ہیں، تو پھر مزاج کے اعتبار سے وہی ایک دوا وہ ہوتی ہے، بیماری ایک ہے، بچے کو ہوتی ہے، جوان کو ہوتی ہے، بوڑھے کو ہوتی ہے، لیکن دوا میں فرق ہوتا ہے. بیماری ایک ہی ہے، اگر وہی بیماری بچے کو ہوئی ہے اس کی دوا، اس کی مقدار اور ہوگی. اگر وہ جوان کو ہے اس کی مقدار اور ہوگی. اگر وہ بوڑھے کو ہے تو صرف اس کو یہ بیماری نہیں ہے، اس کا قلب بھی کمزور ہے، اس کے گردے بھی کمزور ہیں، اس کے پھیپھڑے بھی کمزور ہیں، اس کے ساتھ 2-4 دوائیں اور ملا کر دی جائیں گی. جب یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو اقوام ان کی مثال بالکل مریضوں کی سی. اصول غذا ایک ہے لیکن ان لوگوں کا استعمال ہے، وہ چیزیں بھی موجود ہیں جنہیں اعمال کہا جاتا ہے. آدم علیہ السلام سے لگا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک
کوئی دین ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر صرف ایمان ہی ایمان ہو، عمل نہ ہو۔ نماز ہر ایک میں، زکوٰۃ ہر ایک میں، قربانی ہر ایک کے اندر ہے، روزہ ہر ایک میں، کم زیادہ ہو سکتے، مقدار میں فرق ہو سکتا، لیکن ان تمام اعمال کا وجود ہے۔ چنانچہ یہ محرم ہے، محرم کا مہینہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ جو 10 محرم ہے، یہ بعد کے جو اس کے اندر واقعات پیش آئے، یہ اس کی وجہ سے معظم اور محترم نہیں ہے، بلکہ یہ دن اس سے بہت بیشتر سے، بہت پہلے سے ذاتی طور پر اللہ نے اس دن کے اندر عظمت رکھی، جیسے ماہ رمضان میں عظمت رکھی۔ ہاں، جو بڑے بڑے امور پیش آئے ہیں، ان کی عظمت کی بنا کے اوپر ان کا جو وقوع ہے اللہ نے تقدیر کے اندر اسی دن کے اندر رکھا، تو اس دن کی عظمت مقدم ہے۔ بعد میں جو واقعات پیش آئے ان کو بعد میں اس کے ساتھ ملحق کیا گیا ہے، نہ یہ کہ اس واقعے کی وجہ سے اس دن میں یہ عظمت آئی، ایسا نہیں، یہ پہلے سے عظمت ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر ماہ رمضان کے روزے بھی فرض نہیں ہوئے، کیونکہ رمضان المبارک کے روزے مکہ مکرمہ میں فرض نہیں ہوئے ہیں، آپ کو معلوم ہے، مدینہ منورہ میں فرض ہوئے ہیں اور سن 2 ہجری میں فرض ہوئے، دوسری کی۔ لیکن یہ جو 10 محرم کا روزہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے بھی یہ روزہ رکھا کرتے تھے اور ترغیب بھی دیتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں آپ نے یہ روزہ رکھا، مدینہ منورہ تشریف لائے، سن 2 میں رمضان المبارک کا روزہ فرض ہو گیا۔ اب اس کی جو فرضیت آپ کہیے یا جو اہمیت تھی، اب وہ جگہ لیجیے ماہ رمضان کے روزوں میں۔ اب یہ مستحب فضیلت کی بات ہے، اگر کوئی رکھنا چاہے رکھے، کوئی نہ رکھنا چاہے، کسی کو عذر ہو، اس کی تو گنجائش نہیں۔ ہجرت کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں، آپ نے آ کر دیکھا 10 محرم کو یہود روزہ رکھتے، آپ نے معلوم کرایا بھئی آپ لوگ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ یہود نے کہا کہ ہمارے جد امجد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے آباء و اجداد بنی اسرائیل اس دن قبطیوں کی قید سے آزاد ہوئے، فرعون ہلاک ہوا، تو ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، یوم نجات کے طور پر۔ معلوم ہوا کہ یہ جو واقعہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں 10 محرم کے حوالے سے ہے، اس کے بہت یعنی سینکڑوں سال پہلے اور ہزاروں سال پہلے سے یہ دن معظم اور محترم کے طور پر چلا آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس دن روزہ رکھتے ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کو اللہ نے دشمنوں سے نجات، ان کے دشمنوں کو تباہ کیا، تو نحن حق، ہم اس سے زیادہ حقدار۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ، اور میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ ملت ایک ہے، ملت ابراہیمی ہے، لیکن شریعت الگ ہے۔